نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اب اس کے بعد دیکھیں، اب یہ پیچھے ہم نے آیات کے اندر 5 دفعہ یا ایھالذین آمنو کا ذکر دیکھ لیا. اب اینڈ میں یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو خطاب ہے، یا ایھا الناس. اب لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے اوپر بات ہے. پہلے صرف مسلم کمیونٹی کی بات تھی نا، ایمان والوں کی بات. ایمان والوں، تم کسی کی غیر موجودگی میں تم نے کیسے کرنا ہے، کہ کوئی موجود ہو تمہارے سامنے تو تب کیسے کرنا ہے. اب مسلم کمیونٹی کو پوری انسانیت کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو کیسے رہنا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے. ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے والے آپس میں کیا ہوتے ہیں بہن بھائی؟ تو یعنی تمہارا ایک انسانیت کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور ہے، چاہے تم الگ نسلوں سے تعلق رکھتے ہو، الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، الگ الگ رنگ والے ہو، الگ الگ بولیاں بولتے ہو، تب بھی تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، ایک آدمی اور ایک عورت کی اولاد ہو. اب یہ چیز تمام انسانوں کو ایک رشتے میں باندھ دیتی ہے. دیکھیں، رشتہ داری تو ہو گئی نا خود بخود، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق میں بند گئے. ایک آیت نے سب کو تعلق میں باندھ دیا. دیکھیں، تمہارا اوریجن تو سیم ہے نا. کسی نے بھیجی کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر غضب اپنا نازل کیا، تو ہمارا بھی ان کے اوپر غضب ہونا چاہیے، تو ہمیں ان کے اوپر اتنا غصہ کرنا چاہیے، اتنا ایسے کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ہم جب ان ٹوٹیلٹی دین کو نہ سمجھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں. پھر بس وہ ایک لائن پڑھ کے اور پھر بس ہمیں بس جب بھی ان سے ملنا ہے غضب نہ کی ہو کے ملنا ہے. یعنی ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا تو ہمارا بھی تو ہونا چاہیے نا پھر. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ تمام انسانیت تو ایک ہی کمیونٹی ہو گئے نا، رشتہ دار ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق میں بند گئے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے قوموں کو، قبیلوں کو. یعنی انسان سوچتا ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ پھر ہم تو ڈیفرنٹ نیشن ہیں، ہم تو ڈیفرنٹ قوم ہیں، ہم تو پنجابی ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو سندھی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. تو یہ کیا ہے پھر؟ ہمارا تو فلاں فلاں برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں. تو پھر وہ کیوں بنائے گئے؟ ایسے ہی بنائے گئے کیا؟ ایسے نہیں، وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ جی ہم چونکہ فلاں زبان بولنے والے اس لیے ہم دوسروں سے بہتر ہیں. عربی اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ اس سے انڈین پاکستان سے بہتر ہے، گورا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کالے سے بہتر ہوں، اردو زبان بولنے والا سمجھے کہ میں پنجابی زبان بولنے والے سے بہتر ہوں. کوئی کچھ اپنے آپ کو سمجھے، کوئی کچھ سمجھے. اس کے لیے نہیں بنائے اللہ نے قومیں اور قبیلے. اس کے لیے نہیں بنائے کہ اپنی بڑائیاں بیان کرو کہ ہم فلاں لوگ ہوتے ہیں، ہم وہ ہیں فلاں قبیلے سے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانو. بلکہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانو. جیسے آپ کا ایک نام ہے، آپ اس کے اوپر فخر شروع کر دیں، میرا نام سائمہ ہے، اور میں اس کے اوپر اتنی آسمانوں پہ پہنچ جاؤں کہ میرا نام سائمہ ہے. بھائی اس سے کیا فرق پڑا؟ تمہارا نام کچھ بھی ہے. میرا نام فاطمہ ہے. اب فاطمہ ہونے سے تو تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں بن گئی نا. فاطمہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ تمہاری ایک پہچان ہے. تو قبیلے اور شعوب کیا تھا؟ بڑا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بڑا گروپ جس کی نسبت ایک اصل کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں شعوب. ایک برانچ، اس سے قبیلہ نکلتا، اس سے اور آگے برانچز نکلتی ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا اس میں ترجمے میں کہ ایک بڑی قوم ہوتی ہے، پھر اس کے اندر آگے قبائل ہوتے ہیں. لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ یہاں پہ، اچھا یہاں پہ نہیں، چلو اور قرآن میں کہیں ہو کہ یہ اس لیے کیونکہ تم میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے، اسی لیے اللہ نے قبیلے رکھے تاکہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکے، وہ زیادہ بہتر ہے. پتہ نہیں ہم کہاں سے یہ کانسیپٹ لے کر آئے ہیں.
مجھے تھوڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو تو یہاں پہ کہتے ہیں نا بڑا ریسزم، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر اس قدر ریسزم اور ڈسکریمنیشن ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کو تو ہم کیا کہیں، ہم جو یہ پڑھنے والے ہیں نا یہ آیتیں، ہم جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا، ہمارے اپنے اندر اس قدر ریسزم ہے۔ وہ عربیوں کی مسجد ہے، وہ بنگالیوں کی ہے، وہ فلانوں کی ہے، وہ پاکستانیوں کی ہے، ہم پاکستانی ہیں اس کے اوپر فخر ہو گیا، ہم پنجابی ہیں اس کے اوپر، وہ کوئی کہہ رہا ہم پٹھان ہیں اس کے اوپر، دوسرے کو جاب نہیں دینی کیونکہ یہ وہ ہمارے کلین سے نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہماری بولی بولنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کتنے حد تک اس چیز کے اندر جاتے ہیں کہ اس کے بعد بولیوں کے علاوہ آگے اپنی برادریاں، اب ہم اس برادری سے ہیں، وہ اس برادری سے ہے، فلاں کے وہ، ہم نے اس سے شادی بھی نہیں کرنی کیونکہ وہ دوسری برادری سے ہے۔ ہم تو اسی سے نکلے ابھی تک۔ ہم نے انسانیت کو کیا بھائی بھائی سمجھنا ہے، ہم نے انسانیت کے رشتے کو کیا سمجھنا ہے، جو مسلمان ہی آپس کے اندر اس قدر زیادہ دل پھٹے ہوئے ہیں کہ آج یہ حال بھی ہو گیا ہے کہ وہ فلاں فرقے سے ہے، کسی کی پہچان ہی اس کے فرقے سے کرانا۔ وہ جو آپ کو ملی تھی وہ بریلوی ہوتے ہیں نا، وہ جو آپ کو ملے تھے وہ فلاں ہوتے ہیں نا، وہ جو آپ کو ملے وہ تبلیغی جماعت ہوتے ہیں نا۔ یہ بھی کوئی پہچان ہے کہ ہم نے اس میں بھی خود کو بانٹا ہوا ہے؟ یعنی ہم سے رہا نہیں گیا کہ اب ہم نے، آپ یہ دیکھیں کہ فرقہ واریت کتنی زیادہ ہے، اور جو دوسرے فرقے سے وہ ہمیں، بھائی کو تو چھوڑیں، بھائی تو بہت بہت قریب کی چیز ہوتی ہے بھائی بھائی ہونا، ہم تو اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری مسجد میں وہ آ کے نماز پڑھے جو دوسرے فرقے والا ہے۔ ہم تو انسانیت سے اس کو کافر اور اس کو پھر پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اور کافر کو تو ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ تو پھر فساد کرنے والوں کو فساد کا موقع کیسے ملے گا اگر ان باتوں کے اوپر ہی ہم چلیں تو؟ یہیں سے تو فساد مچاتے ہیں نا۔ دوسرے کو اب جینے کا حق نہیں ہے اگر وہ کافر ہے، دوسرے کو آپ کے قبیلے کے اندر شادی کرنے کا حق نہیں اگر وہ دوسرے کوئی اور قبیلے والا ہے، کوئی اور زبان بولنے والا ہے۔ بعض رنگوں کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ رنگ والے تو بالکل ایسے ہیں، ایسی ناک والے ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ یہ تو تمہارے تعارف کے لیے تھا کہ تاکہ ڈائیورسٹی ہو نا۔ دیکھیں سبحان اللہ، جب یہ اختلاف ہے رنگوں کا، زبانوں کا، نسلوں کا، شکلوں کا، تو دیکھیں یہ ڈائیورسٹی ہے، یہ سبحان اللہ اللہ کی دنیا جس میں اللہ نے رنگ برنگ کے لوگ پیدا کیے ہیں، اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس لیے قبیلے اور تاکہ تعارف ہو سکے، ورنہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر کسی نے اپنے بتانا ہے کہ میں کون ہوں تو اس کا کیسے پتا چلے گا یہ کون ہے، اس کا کیا نسل کہاں سے جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ فخر کرنا ہے، اس لیے کہ پہچان ہو جائے، اچھا فلاں اس سے آ رہے ہیں، یہ قبیلے سے، یہ پہچان کے لیے اونلی۔ اور ہم نے آج کیا بنا لیا؟ بڑائیوں کے لیے، فضیلتوں کے لیے۔ اور ماشاءاللہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، وہ والا محاورہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے کہ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جس ذات برادری اور جس قبیلے یا جس ایتھنیسٹی سے ہیں نا، دیٹ از دا بیسٹ، دیٹ از دا بیسٹ۔ سب اس سے نیچے ہیں، ہمارے برابر بھی کوئی نہیں ہے، ہم بیسٹ والے ہیں۔ اور پھر اپنی تعریفیں اور اپنے قصے اور اپنے پچھلوں کی باتیں، اور ہمارے تو باوجہ یہ تھے اور ہم تو وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے دو کون ہے تم میں بیسٹ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، بیسٹ کون ہے؟ بیسٹ وہ نہیں ہے جو تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارا قبیلہ بیسٹ نہیں ہے، تم لوگ بیسٹ کیسے ہو گئے؟ بیسٹ تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس میں گاڈ کانشیسنیس ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بیسٹ ہے، جو ہر وقت یہ نظر رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں میں ہوں، وہ ہے بیسٹ۔ اور تقوی جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ عزت والا ہے۔ تو یہ کسی خاص برادری سے ہونا، مالدار ہونا، بہت کوئی اور چیزیں نعمتیں آپ کے پاس ہونا، بیٹے ہونا، یا اور یہ کوئی بھی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو تقوی میں ہے۔
تقوی انسان کو سب سے آگے کھڑا کر دیتا ہے، سب سے ٹاپ پہ لے جاتا ہے. لیکن ہم نے کس چیز کو سمجھا ہوا ہے کہ بس میں فلاں گھر میں پیدا ہو گئی تو اس لیے ہم بیسٹ ہیں. تو آپ کا کیا اس کے اندر تھا؟ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کو اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے فلاں قبیلے، جو بھی آپ کا قبیلہ ہے جس میں سے بھی آپ ہیں، ہر ایک اپنے اپنے خاندان اور قبیلے کو سمجھے، اس نام سوچے اور سوچے کہ یہ میں نے یا آپ نے، کوئی ہمارا بس تھا کہ ہم اس میں پیدا ہوئے، یا ہمارا جو رنگ ہے اس میں ہم اس رنگ کے پیدا ہوں. ہم افریقہ میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی اور ملک میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کوئی اور جگہ کے لوگوں کی والی زبان بھی بول سکتے تھے، ہمارا قبیلہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. یہ ویسے اس کے اوپر فخر کرتے جانا اور اس پہ اتنا فخر کرنا کہ بعض لوگوں کی تو زندگیاں ہی اس میں گزرتی ہیں کہ بس ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اسی کو پروموٹ کرنے میں، اسی کو اس میں کہ بس ہم اس برادری سے ہیں. ہم کب سمجھتے ایک کس کو ہے؟ جو صرف ہماری برادری والے ہیں، باقیوں کے ساتھ نہیں ہمارا کوئی تعلق. مومن اخوا ہوں گے وہ اللہ نے بنائے ہوں گے، یہ ہمارے، یہ ہیں ہمارے، ان کو دیکھیں گے تو ہم خوش ہوں گے، ان کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا، ان کو ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ہمیں اپنائیت لگے گی. باقی سب دیکھیں، ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے، ہم بعض لوگوں کے ساتھ شادیاں اس لیے نہیں کرتے بھئی ان کی زبان نہیں ہمیں سمجھ آتی، بھئی ان کے ساتھ کلچر ہمارا نہیں ملتا، ان کے ساتھ کھانا پینا، وہ ایک الگ بات ہوتی. لیکن صرف یہ سوچ کر کہ یہ ہم سے گھٹیاں ہیں، اس کو سوچ کے کسی سے دور رہنا، کسی کو اوائڈ کرنا، کسی میں اٹھنا بیٹھنا نہیں، وہ غلط ہے. پھر اس وجہ سے کسی کے اندر شادی نہیں کرنا وہ غلط ہے. اس وجہ سے کسی کے ساتھ مسکرا کے نہیں ملنا، کسی کے مہمان نوازی نہیں کرنا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کمی کمین ہمارے ہاں یہ لفظ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، مگر ہم دیکھو کہ جن کے قرآن کے اندر یہ آیتیں ہیں ان کے اندر یہ لفظ، ہاں ٹھیک ہے، ہم نے ہندوؤں کے اندر دیکھا تھا، ان کے اندر کہتے ہیں شودرے ہیں، ان کے اندر کہتے ہیں یہ برہمن ہے، یہ اونچی ذات ہے، یہ فلاں. ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی اسی طرح کیا ہوا. ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی اس میں پیش ہیں. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہم ان سے یہ چیزیں لے چکے ہیں. اب وہ ہمارے دماغوں سے جاتی ہی نہیں، چاہے وہ امریکہ پہنچ جائے یا ہم چاند پہ پہنچ جائیں، وہ نہیں ہمارے دماغ سے جاتی. ہم گلے ملتے ہیں اس کے ساتھ اس لیے ہماری برادری کا، ہماری زبان بولنے والا، واہ. اور دوسرے یہ تو گھٹیاں ہیں اور ان کی لسٹ ہمارے پاس پہلے سے ہی ہوتی ہے، ایسے ایسے ہیں. ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس معاملے میں کیا کرتے ہیں اور کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور تقوی کا علم کس کو ہوتا ہے؟ اب ہم کہیں اچھا تقوی والے عزت والے ہیں تو پھر ہم تقوی والوں کو عزت دیا کریں گے. اچھا تو پھر تقوی کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے. تو ہم تو دوسروں کے دلوں کو نہیں جان سکتے. اب ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کتنا تقوی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک فقیر، ایک مسکین، ایک کچی بستی میں رہنے والے کے دل میں تقوی زیادہ ہے، اور جو ہم اپنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تقوی کا حال کچھ بھی نہ ہو. ہمیں کیا پتا؟ تقوی کا تو اللہ کو ہی پتا ہے، کیونکہ وہ دل کے اندر کی حالت ہے، اور دل کے اندر کی حالت کی پھر نظر صرف اللہ کی ہے. وہی والی پھر بات آ گئی، ہم کسی کو بڑا رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں، بہت بڑا نیک انسان اور ایسا سمجھتے ہیں، ہمیں کیا پتا اس کا کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں. تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس کے بعد ہمارے پیمانے چینج ہو جانے چاہیے. ہم کیسے کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کا مطلب عزت کے قابل سبھی ہیں، کیونکہ ہمیں دل کا نہیں معلوم. اور اس کے بعد ہمیں اپنا بھی تقوی چیک کر لینا چاہیے کہ میرے اندر تقوی کتنا ہے، میں اللہ کی نظر میں کتنی عزت والی ہوں گی. کیا اللہ کے ہاں، مجھے صرف اتنی بات بتائیں، اللہ کے ہاں قبر میں، حساب کتاب میں، کہیں آپ نے یہ کوشچن دیکھا آپ کس قبیلے سے ہیں؟ اچھا اگر آپ اس قبیلے سے ہیں تو آپ آگے آگے آئیں، اور آپ فلاں زبان بولنے والے ہیں آپ پیچھے رہیں، آپ کالے ہیں آپ پیچھے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار اس دن کس نے پکڑی ہوگی؟
جو آگے آگے ہوگا کون ہوگا؟ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی تھے. ان کا رنگ کیا تھا؟ ہمارے سامنے تو کوئی ایسا آ جائے ہم تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ایسے بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کو زبان سمجھ نہیں آتی، ان کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں ہم باتیں کر کے کہ یہ کالے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے. اللہ اکبر. اگر یہ رنگ اور نسلی فضیلت کا معیار ہوتے تو بلال حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار نہ پکڑ کے آگے چلتے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے اپنے آگے آگے. بلال حبشی کو فرمایا. تو یہ کیا عزتوں کے معیار ہیں جو ہم نے بنائے ہیں؟ کتنے فیک ہیں یہ، کتنے جھوٹے ہیں یہ، اور ان کے اوپر ہم اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں. کیسے ہمارے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں؟ ادھر ہم اپنی بڑائیاں دنیا میں بیان کر رہے ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اللہ کے ہماری کوئی ویلیو ہی نہ ہو اور ہم یہاں پہ بڑے بن بن کے بیٹھے ہوں. کم از کم قرآن پڑھنے والوں کو تو نہیں یہ زیب دیتا. یہ جاہلیت کی بدبو ہے، یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ مشرکین کی کام ہے، ہندوؤں کے کام ہے، ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. کم از کم ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے. ان کے اندر تو یہ ہوتا ہے، آج تک ہوتا ہے. کیا ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی دیکھا تھا؟ اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی اور تعلقات بھی رکھے اور ان کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھا اور ان کو عہدے بھی دیے. کیا اسی چیز کو دیکھ کے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. یعنی تمام باتوں کا علم بھی اس کو ہے اور تمام باریکیوں کی خبر بھی ہے اس کو. جو اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے اس کو پتا ہے. کون عزت والا ہے اور کون نہیں ہے یہ وہ جانتا ہے. اس کے پاس علم ہے. وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ اندر تک کی چیزوں سے خبردار ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اعراب کون تھے؟ وہ اس وقت کے جو بدو تھے. اس وقت جو بدو تھے، جو یعنی اس زمانے کے اندر بادیہ نشین تھے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے پڑاؤ کر لیتے تھے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. وہ جب آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ عام الوفود کی میں ٹائم پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو وہ کچھ بدو ایسے تھے جنہوں نے آ کے کہا کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں کیونکہ ہم نے تو ایمان لے کر آئے جبکہ دوسرے لوگ نہیں لے کر آئے. ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی، ہم نے آپ سے لڑائی نہیں کی جبکہ لوگوں نے آپ سے لڑائی کی. ہمارے پاس آپ کو آنا نہیں پڑا، ہم خود آپ کے پاس چل کے آ گئے. ہم تو ایمان لانے والے، ہمارا ایمان کتنا اچھا ہے، یعنی آپ ہماری قدر کریں. آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی ہمارا ایمان تو کتنا زبردست ایمان ہے. کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. ابھی یعنی اب یہاں پہ آپ کو ایمان اور اسلام کا فرق پتا چل جائے گا. یاد رکھیں اگر ایمان کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس کے اندر اسلام بھی شامل ہوتا ہے. اسلام آتا ہے تو پھر اس میں ایمان بھی ہوتا ہے. لیکن جب دونوں ایک جگہ پہ ایک ساتھ ساتھ آ جائیں تو ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے. ایمان کیا ہے؟ پھر دل کی کیفیت کا نام. اور اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال. مثلا آپ سے پوچھا جائے اسلام کے پلرز کون سے ہیں، ارکان کون سے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے نا. شہادت بھی آپ زبان سے دیتے ہیں، نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. یہ اسلام ہے. ایمان کیا؟ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر، رسولوں. یہ دل کے اندر کی چیز ہے نا، یہ باہر تھوڑی ظاہر ہوتی. تقدیر پہ ایمان، یہ اندر کی باتیں ہیں. تم یہ نہ کہو. اب اسلام جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ ہے
کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہم یہ کام کریں گے. تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان وہ تو اس سے ہائر لیول ہے. حدیث جبرائیل کے اندر جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے تھے. تو اسلام میں نے آپ کو جو یہ بتا دیا، ایمان یہ جو یقین کو، دل میں جو یقین ہونا ان ساری چیزوں پہ، اللہ، رسول، فرشتے، کتابیں، سب، قیامت، یہ سب چیزوں، یہ اس سے اگلا لیول ہے. تو فرمایا وَلَمَّا، حالانکہ نہیں، يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی داخل ہوا تمہارے دلوں میں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ابھی تم یہ کہہ سکتے ہو ہمیں اسلام لائے ہیں، یہ مت کہو ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے نان مسلمز بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، مگر ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہوتا. اسی طرح بہت سارے منافقین جو تھے وہ اسلام لے کر آئے تھے، ایمان ان کے اندر نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر ہم کسی حکومت میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت میں، تو اسلامی حکومت کس چیز کو دیکھ کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گی؟ ان کے اسلام کو دیکھ کے. ایمان صرف اللہ جانتا ہے، تو اسلام کو دیکھ کے ان کے ساتھ ڈیل کرے گی کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو لہٰذا یہ مسلمان ہے. اب اس کے اندر کتنا ایمان ہے اس کی میجرمنٹ کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اعلیٰ ہم جانچ سکے اس کے اندر ایمان کتنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت کہو کہ ایمان لائے ہو، یہ کہو اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا تمہارے دلوں میں. یعنی اگر ایمان داخل ہوتا تو تم اس طرح سے آ کے اپنی اسلام کی، اپنے ایمان کی پر فخر نہ جتاتے اور احسان نہ جتاتے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم لگے رہو گے اطاعت کے کاموں میں، کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اطاعت ضروری ہے اللہ اور رسول کی. اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جو قرآن میں. رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جو حدیث میں. یہاں پہ منکرین حدیث کے لیے جگہ جگہ یہ پوائنٹس ہیں قرآن پاک میں کہ دیکھیں جہاں اللہ کی بات آئی وہاں پہ رسول کی بات آئی. جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے وہ بتائیں اس بات کو کہ وہ پھر اطاعت رسول کیسے کریں گے. جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، منکرین حدیث ہیں. تو اب لوگ پوچھتے ہیں ان کو ہم کیا بات بتائیں؟ تو اب یہ ان کو بات بتائیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ ساتھ دیا. آپ خود کیسے کمی کر سکتے کہ رسول کی اطاعت نہیں ضروری؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ایمان مل جائے گا. یعنی انسان سوچتا ہے نا اچھا پھر اگر نہیں ایمان داخل ہوا دلوں کے اندر تو کیسے داخل ہوگا؟ اس طرح داخل ہوگا کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر نہیں اللہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. تم اطاعت کرتے رہو گے تو جو آج صرف اسلام پہ ہیں وہ پھر آگے آگے بڑھتے رہیں گے اور ایمان بھی داخل ہو جائے گا ان کے اندر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کیونکہ یہ بدو لوگ تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بہت بڑی ان کو سرزنش نہیں کی، مگر یہ بتایا گیا نہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے آ کے بڑے اپنے ایمان کے دعوے نہ کرو، احسان نہ جتاؤ اس چیز کے اوپر کہ ہم ایمان لے آئیں. اب ایمان والے ہوتے کون ہیں اصل میں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. پھر اگین بات کیا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، کیونکہ بعض لوگ آج کہتے ہیں ہاں اللہ کو تو مانتے ہیں، ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا ان کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بعد ایک اور بندے کو نبی مان لیتے ہیں. تو وہ نہیں، اللہ پر اور رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر نہیں وہ شک میں پڑے، ذرا بھی شیکی نہیں ہوئے، ذرا بھی ان کے اندر نا ذرا سا بھی تردد بھی نہیں آیا کہ اچھا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح. میں نے آپ کو بتایا نا شک اور مریا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ریب تو بہت سلائٹ سا متزلزل ہو جانا، بس ہیسیٹیٹ کرنا، اتنی سی ہیسیٹیشن بھی نہیں، ذرا سے بھی شیکی نہیں ہے. وجاہدوا، اور انہوں نے اسٹرائیو کیا، تک محنت کی، انہوں نے لگا دیا اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں. وہ ہیں اصل ایمان والے. آپ جہاد کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اٹمو اسٹرگل، بہت زیادہ محنت مشقت کرنا
کھپا دینا خود کو. تو وہ فرم رہے اپنے بلیف میں اور انہوں نے کھپا دی اپنی جانیں بھی اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں. جو چیز کی ضرورت تھی وہ لے کر پیش کر دیا انہوں نے اللہ کے راستے میں. جان چاہیے, وقت چاہیے, زندگی چاہیے, جوانی چاہیے, صلاحیتیں چاہیے. اللہ کے لیے کوئی چیز سنبھال کے نہیں رکھی کہ میں اپنے لیے کروں, میں اللہ کے راستے میں کیوں لگاؤں. نہیں, مال اللہ کے راستے کے لیے چاہیے, مال بھی دیا. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. سچے کس چیز میں سچے ہیں؟ کیسے سچے ہیں؟ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. ورنہ ایسے تو ہر کوئی کہتا رہے میں ایمان والا ہوں. انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا ہم ایمان والے. نہیں, ابھی تو تم نے یہ ثابت ہی نہیں کیا. اس کوئی شک نہ رہے اور لگاؤ. یہ چیز ہے جو کسی کو سچا ایمان والا بناتی ہے. اور جو اپنی چیزیں سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نہ لگے, باقی ہر چیز کے لیے لگ جائیں. کیا وہ بھی صادقون ہوں گے؟ کیا وہ بھی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں؟ دعوے کرنا کون سا مشکل ہے؟ کسی چیز کا بھی دعویٰ کر لو, لیکن یہ بتاؤ تم ثابت کر سکتے ہو کیا تمہارے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ کیونکہ ایمان والوں کے لیے ہے پھر آخرت میں جنت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.